and subscribe to Maulana Munawar Hussain Siddiqui. اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آج ہم سب کو ایمان اور یقین کے ساتھ صحت و عافیت کے ساتھ امن اور شانتی اور سلامتی کے ساتھ نماز جمعہ کے لیے جمع فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے جمع ہونے، کہنے اور سننے کو بے حد قبول فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سامعین محترم، عزیزان گرامی، آج میں نے قرآن حکیم کی دو جگہ سے تلاوت کی ہے، ایک سورہ یوسف اور ایک سورہ اعلیٰ سے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد ان کے اندر ایک دھڑکتا ہوا دل رکھا ہے، اور اس دل کو کسی نہ کسی محبت میں گرفتار ہونے کی وجہ سے اس کے معیار بھی طے ہوتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کا حشر اسی کے ساتھ فرماتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ اس دل کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہونی چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو دنیا میں سب سے کامیاب ترین انسان گزرے ہیں، اس کی صرف واحد وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس دل میں صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو جگہ دی، باقی اور کسی کو جگہ دی۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ مشہور واقعہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ یا رسول اللہ، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ کتنی محبت کرتے ہو؟ تو کہا کہ میں بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تو کہا اپنی بیوی بال بچوں سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ؟ تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ نہیں، اپنی جان سے زیادہ تو نہیں۔ تو پھر اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ اے عمر، ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا۔ ایمان مکمل ہونے کے لیے اتنی محبت شرط ہے کہ تم اپنے بیوی بال بچوں سے زیادہ اور اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرو۔ اب اس کا معیار طے ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا تو حضرت عمر گھر گئے اور اس کے بعد پھر ساری چیزوں کو قربان کر کے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، میں اب آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تو پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ اپنی جان سے زیادہ؟ کہا یا رسول اللہ، اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا الآن، یعنی اب تیرا ایمان کامل ہوا، اب تیرا ایمان مکمل ہوا، اب تیرا ایمان تکمیل کو پہنچا۔ ایمان کے بہت سارے شعبے ہیں، تو ہم غور کریں کہ اللہ کے نبی سے ہم کتنی محبت کرتے ہیں۔ ہماری محبت معمولی چیز میں اگر اسلام کی شریعت اور ہماری منشا اگر تقابل میں آ جائے تو اسلام کو ہم بازو رکھ دیتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، یہ مستحب ہی تو ہے، یہ سنت ہی تو ہے، یہ فلاں ہی تو ہے، باقی کام اپنا کر گزرتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ ہمارا ایمان کمزور ہوتا چلا جائے گا،
آج پوری دنیا میں جو مسلمان مار کھا رہے ہیں وہ اس لیے نہیں کھا رہے کہ مسلمان کمزور ہے، مسلمان کم تعداد میں ہے، مسلمانوں کے پاس دولت نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس پڑھے لکھے کی کمی ہے، نہیں، سب کچھ ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام جب غالب ہوا تھا تو ہزاروں کی تعداد میں مسلمان تھے پورے ورلڈ میں، پوری دنیا میں، لاکھوں میں بھی نہیں تھے، ہزاروں میں تھے، مگر وہ کامل مسلمان تھے، ناقص نہیں تھے۔ آج ہم کروڑوں نہیں اربوں ہیں، اربوں میں مسلمان ہیں، ڈاکٹری کی کمی نہیں ہے، انجینئرنگ کی کمی نہیں ہے، مالداروں کی کمی نہیں ہے، علماء کی کمی نہیں ہے، مفتی کی کمی نہیں ہے، قاضی کی کمی نہیں ہے، ساری چیزیں ہیں، مگر کیا نہیں ہے؟ رسول سے محبت میں کمی ہے، اسلام سے محبت میں کمی ہے۔ دنیا کے کسی بھی انسان کو آپ اٹھائیے، وہ اسلام پر چلنا نہیں چاہتا، اسلام کو اپنے اوپر چلانا چاہتا ہے کہ میں جیسا چلوں ایسا اسلام میرے پیچھے پیچھے چلے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آج لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ یہ وہ مسلمان نہیں ہے جن مسلمانوں کی سند اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں دیا، کیا دیا؟ وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اے مسلمانوں غم مت کرو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کامیابی تمہیں ملے گی، وہ شرط ہے مومن کی، وہ مومن ہم نہیں ہیں، ہم مسلمان تو ہیں، مومن نہیں ہے۔ اسلام الگ ہے، ایمان الگ ہے۔ اسلام تو ظاہری شکل و صورت کا نام ہے، انسان داڑھی ٹوپی کرتا پجامہ مسلمان کا نام رکھ لینا، یہ اسلام ہے، مگر مومن نہیں ہے۔ مومن ہونے کے لیے شرط ہے کہ اس کے اندر ایمان اس کے دل میں کٹ کٹ کے بنا ہوا، دل کے اندر اس کا ایمان کٹ کٹ کے بنا ہوا، اس کو مومن کہا جاتا ہے۔ اس دور حاضر کا یعنی اس دور کا ایک اللہ والا دل میں سوچنے لگا کہ میں بہت اللہ والا ہوں، میں اسلام پر عمل کرتا ہوں، میں اللہ کے نبی کا عاشق ہوں، میں اللہ کے نبی کا دیوانہ ہوں، میں اللہ کے نبی کا مستانہ ہوں۔ آج کل نبی کا دیوانہ کا الگ معیار ہے، آج کل نبی کے دیوانے کا الگ معیار ہے۔ جو زندگی میں غسل نہیں کرتا وہ نبی کا دیوانہ، جس کے بال لمبے ہو کے یہاں تک آ گئے وہ نبی کا دیوانہ، جنہوں نے ناخن کبھی نہیں کاٹے وہ نبی کا دیوانہ، جنہوں نے مونچھ کبھی نہیں کاٹا وہ نبی کا دیوانہ، جو نماز کبھی نہیں پڑھتا وہ نبی کا دیوانہ۔ آج کل یہ معیار ہے، آج کل یہ معیار ہے کہ جو سب سے زیادہ گندا سندا چلم خور شراب کا عادی سٹا مارنے والا، ایسے لوگوں کو خالی ہرا پٹی باندھ لیا تو نبی کا دیوانہ ہو گیا۔ تو ایک سچے پکے اللہ والے مگر دل میں خیال آیا، کیا خیال آیا؟ کہ مجھے تو صحابہ کی زندگی میں پیدا ہونا تھا، مجھے صحابہ کی زندگی میں پیدا ہونا تھا، میں تو حضرت عمر ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، حضرت حسنین کریمین، طلحہ و زبیر، سلمان فارسی، ان کے زمانے میں پیدا ہونا تھا، میں تو نبی کا عاشق ہوں۔ غور سے سنیے، وہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، میرے دل میں یہ شدت سے خیال آنے لگا کہ میں بہت عاشق رسول ہوں، میں نبی کے زمانے میں اگر پیدا ہوتا بہت خدمت کرتا نبی۔ وہ خود بتاتے ہیں کہ میں ایک دن سو گیا، خواب میں دیکھا، خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کی جماعت ایک گاڑی میں سوار ہے، ایک گاڑی میں سوار ہے اور میں بھی اسی گاڑی میں بیٹھا ہوں۔
مگر میں بالکل ڈور کے قریب بیٹھا ہوں اور گاڑی کھائی چوراہے پہ چل رہی ہے، ایسے اوپر چل رہی ہے۔ اب اوپر جاتے 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 اچانک گاڑی کا بریک فیل ہو گیا۔ اب گاڑی واپس آ رہی ہے، ہو سکتا ہے گاڑی کھائی میں گر جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ اچھا موقع ہے مجھے اپنے ایمان کو ثابت کرنے کے لیے۔ میں فٹاک سے دروازہ کھولا اور کھول کے چلتی گاڑی میں نیچے کود کر کے میں پتھر ڈھونڈنے لگا کہ گاڑی کے پہیے میں لگا دوں تاکہ گاڑی رک جائے، گاڑی کھائی میں لگی۔ کہا کہ ادھر ادھر دیکھنے کے بعد مجھے ایک پتھر ملا، میں پتھر لے کے جب واپس گاڑی کے پاس آیا تو دیکھتا کیا ہوں کہ گاڑی کھڑی ہے، پیچھے نہیں جا رہی۔ گاڑی کے اندر جھانک کے دیکھا تو صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، صحابہ کوئی نہیں ہے گاڑی میں۔ پریشان ہوئے کہ آخر گاڑی رکی کیسے اور کہاں گئے؟ تب جب میں نیچے جھک کے دیکھتا ہوں تو صحابہ کرام سب اپنے اپنے سر ٹائر کے نیچے دبائے ہوئے ہیں، اپنے سر کو دے کر کے گاڑی کو روکے ہوئے ہیں۔ تب یہ اللہ والا فوراً ان کی آنکھ کھلی، توبہ کیا کہ اللہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ میں کہا اور صحابہ کرام کی ذات کہا کہ میں پتھر ڈھونڈتے رہا اور صحابہ نے اپنے سر کو جو ہے ٹائر کے نیچے دبا کر کے اس اسلام کو اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کا کام کیا۔ میرے بھائیوں، تو آج کے دور کا چند دقیقہ انسان جو ہے کہتا ہے میں صحابہ سے افضل ہوں۔ صحابہ کیا مانا ہے؟ میں جو ہے حضرت عثمان غنی سے افضل ہوں، علی سے افضل ہوں۔ ایسے لوگ ہمارے بیچ میں پیدا ہو رہے ہیں۔ میرے عزیز دوست اور بزرگوں، محبت تو صحابہ نے سکھائی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنی جانوں میں کھیل کر کے، اپنے جانوں کا نذرانہ دے کر کے میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے حفاظت فرمائی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جنگ احد کا واقعہ ہے، صحابہ کرام بکھر بکھر ادھر ادھر چلے گئے، ایک صحابی سامنے آ کے ڈھال بن کے کھڑے ہو گئے۔ دشمنوں کی تیر آتے رہے مگر اس سے 10 سے مس نہیں ہوا، 80 تیر ان کے سینے پہ لگا ہے، چھنی ہو کر کے وہ گرے ہیں، مگر صحابہ کرام نے کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آنچ آنے نہیں دیا۔ میرے عزیز دوست اور بزرگوں، یہ ہے صحابہ کرام کی وہ محبت کا نمونہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک جنگ میں تھے، اچانک پانی ختم ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آئے، آکے کہنے لگے یا رسول اللہ جانور پیاسے ہیں، جانور پریشان ہے، جانور کو پانی نہیں مل رہا ہے، ہمیں بھی وضو کرنا ہے، ہمیں بھی پانی پینا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے میرے آقا، اے میرے پیارے حبیب، حضرت موسیٰ کے زمانے میں بھی پانی ختم ہو گیا، موسیٰ نے بھی یہی دعا کی تھی، اور ہم نے موسیٰ سے کہا تھا اضرب بعصاک الحجر فانفجرت من 12 عینا۔ اے موسیٰ، پانی چاہیے تو تیرے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اس کو پتھر پہ مار، اضرب، اس پتھر پہ اپنے لاٹھی کو مار دے تو میں اس سے پانی ظاہر کروں گا، اس میں سے چشمے ظاہر ہو جائیں گے اور الگ الگ چشمے ظاہر ہوں گے۔ اللہ نے کہا میرے حبیب، اگر تجھے بھی میں کہوں کہ لاٹھی پتھر پہ مار تو تجھ میں اور موسیٰ میں کیا فرق رہے گا؟ موسیٰ تو کلیم اللہ ہے، تو حبیب اللہ ہے، تجھ سے تو میں محبت کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں۔ اے میرے حبیب، زیادہ تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں، اپنے انگلیوں کو پیالے میں رکھ دے، میں وہیں سے پانی ظاہر کر دوں گا۔ دنیا نے نوٹ کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک
کو ایک پیالے پہ رکھے اور پیالے سے پانی کا فوارہ چالو ہوا. اونٹ آئے اس نے پانی پیا, گھوڑا آیا اس نے پانی پیا, گدھا آیا اس نے پانی پیا, بکریاں بھیڑ سب نے پانی پیے, صحابہ نے پانی پیے, غسل کیے, وضو کیے, پانی برابر چالو تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے انگلی مبارک سے ایسا چشمہ جاری ہوا. ارے آج کا انسان زمزم پی سکتا ہے, آج کا انسان دنیا کا کوئی چشمہ پی سکتا ہے, مگر نبی کے ہاتھ سے نکلا ہوا پانی کہاں سے پیے گا؟ میرے عزیز و دوست اور بزرگوں, اس لیے آپ سے میرا یہی گزارش ہے کہ دیکھیے اس وقت دنیا میں, بلکہ کل پرسوں میں ہم نے ایک پیغام سنا دارالعلوم دیوبند کے محتمین, اور اس وقت پورے دنیا کے مسلمہ شخصیت سب سے بڑے عالم ہیں, شیخ الحدیث بھی ہیں, محتمین بھی ہیں, اور اللہ نے ان کے دل کو زندہ کیا ہے. یعنی علماء کی صحبت بڑی سے بڑی انہوں نے حاصل کی. انہوں نے کہا کہ یہ جو دور فتنہ چل رہا ہے, اس فتنے میں علماء کے گھر بھی محفوظ نہیں رہے. انہوں نے یہ جملہ کہا کہ بڑے بڑے مفتیوں کے گھر محفوظ نہیں رہے. آج کل یہ شکیل بن حنیف کا جو یہ فتنہ ہے, یہ پڑھے لکھے نوجوانوں کو ٹارگیٹ کر رہا ہے, اور ان سے قیامت کے بارے میں, دجال کے بارے میں ہمارے مسلمانوں کے اندر کمی یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی باتیں سمجھاؤ تو سمجھ میں نہیں آتی, مگر ان کو اگر کہو دجال ایسے ہوگا, یاجوج ماجوج کے کان اتنے بڑے ہوں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا, تو یہ بہت غور سے سنتے ہیں, جبکہ اس سے ہمیں کچھ لینا دینا نہیں آ رہا. قیامت کو جب آنی ہے وہ تو آئے گی, مگر ایک انسان اگر ایمان سے پھر جا رہا ہے تو اس کی قیامت تو اسی دن ہے. حضرت نے فرمایا کہ آج کل ان جو عجیب عجیب کہانیاں سنا کر کے اچھے اچھے پڑھے لکھے کالج اور یونیورسٹی کے طلباء کو شکیل بن حنیف اپنا شکار بنا رہا ہے. اور ہمارا جو یہ ایریا ہے, اس ایریا میں پیچھے صحابہ کرام کے دشمن لوگ بھی بہت پڑے ہوئے. یاد رکھیے گا, جو بھی اسلام کے خلاف پروپیگنڈا ہوگا وہ سب سے پہلے صحابہ کا دشمن ہوگا. جب تک وہ صحابہ کا دشمن نہیں بنے گا تب تک اس کا کام نہیں چلے گا. اس لیے کہ نبوت کے سب سے اصل پہرہ دار جو ہے وہ صحابہ کرام ہے. صحابہ نے چاروں طرف سے نبوت کے قلعے کو محفوظ کر رکھا ہے. اس لیے نام نہاد مسلمان اپنے آپ کو کہلانے والا, بہت زیادہ اسکالر بننے والا, وہ یا تو حضرت امیر معاویہ کو گالیاں دے گا, یا تو پھر وہ حضرت علی کے اوپر جو ہے علی کی محبت دکھا کر کے حضرت امیر معاویہ کے اوپر الزام لگائے گا, یا حضرت عثمان غنی کے اوپر الزام لگائے گا. جو انسان بھی ہمارے صفوں میں سے, چاہے وہ حضرت عثمان کے بارے میں یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یا کسی چھوٹے ادنا صحابہ کے بارے میں بھی بکواس کرے, سمجھ جانا یہ اسلام کا دشمن ہے, یہ اسلام کا مخالف ہے. کیوں؟ بینک میں اگر ڈاکہ مارنا ہے تو بینک اسی وقت لوٹ سکتا ہے جب بینک کے دروازے پر پہرا دینے والا گارڈ کو مارے گا نہیں, تب تک وہ بینک کو ڈکیتی نہیں کر سکتا. سی سی ٹی وی توڑنا ہے تبھی وہ بینک کو جا کے لوٹ سکتا ہے. میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک بہت زیادہ پاکیزہ ذات ہے, اس کے چاروں طرف یہ صحابہ کرام پہرے دے رہے ہیں, سی سی ٹی وی کا کام کر رہے ہیں. آج تک دنیا کی تاریخ میں, جبکہ آج کے زمانے میں انسان بولتا ہے تو اس کے نقل و حرکت کو ریکارڈ کیا جاتا ہے, اس کو جو ہے فیس بک اور انسٹاگرام وغیرہ میں آپ اس کو محفوظ کر سکتے ہیں. سوچو ذرا, آج سے 1400 سال پہلے صحابہ کی زندگی ہے,
نہ کوئی ویڈیو ہے، نہ کوئی کیمرہ ہے، نہ کوئی پرنٹر ہے، نہ کوئی پرنٹ بنانے والا ہے، نہ کوئی آٹوگراف نکالنے والا ہے، مگر نبی کے ذات کی ہر چیز محفوظ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، اللہ کے نبی کے داڑھی مبارک میں کتنا بال سفید تھا وہ بھی صحابہ نے گن کے رکھا تھا۔ دنیا میں آج تک کوئی نہیں بتا سکتا کہ کسی بڑے سے بڑے جو ہے اسکالر کا اتنا اس کا لائف ہسٹوری یا اس کا لائف پوری محفوظ ہو، نہیں، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش سے لے کر کے موت تک، اور جو ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کی زندگی، دن کی زندگی، ہر چیز اللہ نے ریکارڈ کروایا صحابہ کے ذریعے سے۔ اسی لیے یہ دشمنان دین کیا کرتے ہیں، صحابہ کو ٹارگٹ کرتے ہیں، یہ صحابی اچھے نہیں، یہ صحابی نے یہ کام برا کیا، یہ صحابی نے یہ کام برا کیا۔ میرے عزیز و دوست اور بزرگوں، آپ سے میں عرض کروں کہ صحابہ کے خلاف جو بھی بولے بلا کچھ سوچے سمجھے سمجھ جانا، یہ مسلمانوں کا نہیں، یہ اسلام کا دشمن ہے۔ میرے حال چلتے چلتے میں آپ کو ایک اور عجیب و غریب واقعہ سناتا ہوں۔ آج کل ہم لوگ جو ہے سوشل ورکر پر بہت زیادہ دھیان دیتے ہیں۔ آپ چلے جائیے کسی بزرگ گھر میں، وہاں پر بوڑھی عورتیں، بوڑھے باپ ملیں گے۔ میں کئی مہینے سے ایک سیٹ تلاش کر رہا تھا، ایک ہمارے جاننے والے اپنے بھائی کو کسی جگہ پر ریحاب میں ڈالنا چاہ رہے تھے، مگر ہر جگہ فون کر کے دیکھا گیا تو کہیں پر سیٹ خالی نہیں، کہیں پر سیٹ خالی نہیں۔ ہر بزرگ گھر، ہر جگہ اولڈ ہوم، اولڈ ایج ہوم پورا فل ہے۔ حضرت پاؤں رکھنے جگہ نہیں، نیچے یہ ڈال کر کے کیا بولتے ہیں، گدا ڈال کر کے ہم لوگ سلا رہے ہیں۔ کئی جگہ میں خود گیا، جا کے دیکھ کے حیرانی ہوئی، پریشانی میں لوگ رہتے ہیں، کوئی بوڑھی ہے، کوئی بوڑھا ہے، کوئی بیمار ہے، تو کیا یہ سمجھا جائے کہ اتنے سارے لوگوں کے کوئی اولاد نہیں ہے، بیٹا نہیں کوئی، بیٹی نہیں کوئی، یقیناً ان سب کے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، مگر وہ کب تک؟ جب تک وہ بڑے میاں کماتے تھے، جب تک ان کا پینشن آتا تھا، جب تک ان کے ہاتھوں میں طاقت تھی، تب تک بیٹوں نے باپ کو استعمال کیا۔ جب دیکھا کہ باپ نے ساری جائیداد، اپنا گھر بار سب دے دیا، تو اس کو دھکے مار دیا۔ ایک واقعہ میں نے کہیں پڑھا کہ ایک لڑکا جو ہے اپنی بیوی اور ماں اور خود تینوں آدمی گھر میں رہتے تھے، بیوی بہت زیادہ خراب تھی۔ اب بیوی خراب ہے تو ہمارے دماغ میں اپنی اپنی بیوی کے بارے میں آتا ہے، مگر بیوی خراب ہے تو بہن بھی خراب ہے نا، بہن خراب ہے تو بیٹی بھی خراب ہے نا۔ بات تو وہی ہے کہ ہماری پرورش صحیح نہیں ہے۔ ہم نے اگر بیٹی کو صحیح پرورش کی ہوتی تو بہن بھی صحیح بن جاتی، اور آگے چل کے بیوی بھی صحیح بن جاتی، اور جب بیوی صحیح بنتی تو پھر ماں بھی صحیح بن جاتی۔ غلطی ہم یہاں کر رہے ہیں، مگر سدھار ہم بیوی کے پاس جا کے کرنا چاہتے ہیں۔ نہیں ہوگا میرے بھائی، نہیں ہوگا، کیونکہ میری بیٹی ہے تو کسی کی بہن ہے، کسی کی بیوی ہے، کسی کی ماں ہے۔ ہم بیٹی پر محنت کریں، بیٹی کو سمجھائے کہ بیٹی یہ ماں باپ تیرا عارضی ہے، اصل ماں باپ تیرا شوہر کے جو ماں باپ ہے وہ ہے اصل ماں باپ، وہی پر تجھے زندگی گزارنی ہے۔ ان کی خدمت اگر تو صحیح کرے گی تو میرے گھر میں آنے والی بہو میری خدمت صحیح کرے گی۔ جب ہم بیٹی کی اس طرح تربیت کریں گے، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا واقعہ سنائیں گے کہ حضرت فاطمہ 3 دن تک بھوکی رہتی تھی، مگر باپ کے پاس جا کے کبھی شکایت نہیں کرتی تھی علی کے گھر میں کھانا نہیں ہے، علی مجھے کپڑا نہیں دیتا۔ حضرت فاطمہ کے جو لباس تھا، چادر تھی، اس چادر میں 17 پیوند لگے ہوئے ہیں، مگر کبھی اپنے باپ سے جا کے نہیں کہا کہ ابا حضور علی کے پاس تو ایک چادر خریدنے کے لیے پیسہ دے، نہیں۔ تو میرے عزیزوں، میاں بیوی اور ماں
माँ और बहू में यानी सास और बहू में इतनी लड़ाई हुई कि बेटा मजबूर हो गया कि या तो बीवी को रखना है या माँ को रखना है। अब आमतौर पे यही होता है कि कुर्बानियां माँ को देनी पड़ती है। बचपन में थी तो माँ कुर्बानी दी, अब भी यही कुर्बानी देती है। माँ ने कहा बेटा कोई बात नहीं, तू अपनी बीवी के साथ अच्छा रहो। बेटे ने प्लान बनाया कि माँ को पता भी न चले और माँ के साथ ये काम कर ले। बेटा ने उस माँ को लिया और कहा कि अम्मी जान चलो जरा बाहर घूम के आएंगे, 2-4 दिन हम लोग बाहर रहेंगे और उसके बाद फिर आएंगे, बराबर हो जाएगा, 2-4 जोड़ी कपड़े भी ले लो। माँ को लिया, लेने के बाद एक बस में बैठा दिया और बेटे ने किसी बहाने से कहा कि अम्मी तुम्हें बैठो, मैं नीचे से आता हूँ। अब गया ड्राइवर से और क्लीनर से कहा कि देखो ये पैसे लो, ये मेरी माँ है, इसकी और मेरी बीवी की बनती नहीं, मैं भी तंग आ गया हूँ इस बूढ़ी से, अल्लाह के वास्ते इसको किसी सुनसान जंगल में ले जाके उतार दो। उसके बाद उसकी जिंदगी बचेगी तो बचेगी, नहीं तो खत्म हो जाएगी। वो जालिम ड्राइवर भी ऐसा था, वो चंद हजार रुपए के चक्कर में वो पैसे ले लिया और वादा कर लिया। ये वाकया एक लड़का जिसका नाम अशरफ था, वो पीछे खड़ा होकर सुन रहा था। वो चुपचाप जाके उस बूढ़ी औरत के पीछे जाके बैठ गया और उसके बाद गाड़ी वहां से चली और चलते चलते सुनसान जगह की तरफ जा रही थी। अचानक इस अशरफ नामी आदमी को ख्याल आया कि शायद ये बूढ़ी माँ को पता नहीं खाना मिला है कि नहीं, कब से भूखी होगी। ये नीचे उतरा, उसके बाद कुछ बन वगैरह खरीद के ला के दिया ताकि अम्मी जान खा लो। कहा कि अरे मेरा बेटा तो आ रहा होगा ना। कहा कि नहीं बेटा कहीं गया है, आएगा। बहरहाल लंबा वाकया है। उसने कुछ तसल्ली दी और गाड़ी चलती रही। जब सुनसान इलाके में गाड़ी पहुंची तो ड्राइवर ने बस रोकी और कहा कि उठो। तो इस अशरफ नामी लड़के ने कहा भाई ये सुनसान जंगल में तुम इसे उतार रहे हो, ये बेचारी कहाँ जाएगी? कहा कि नहीं, इसके बेटे ने ऐसा ऐसा किया। पूरे बस वाले कहा कि नहीं हम उतरने नहीं देंगे। पूरे बस वाले मिलके उसके प्रोटेक्शन में खड़े हो गए। नतीजा ये हुआ कि सारे लोग कहने लगे नहीं कोई बात नहीं, ये इसको हम उतरने नहीं देंगे, मैं अपने घर ले जाऊंगा, मैं अपने घर ले जाऊंगा। मगर जोश में कह तो दिया, मगर सबने अपने अपने गिरबान में झांक के देखा कि यार मैं तो अपनी माँ की खिदमत नहीं कर सकता, तो इस बूढ़ी को कहाँ ले जाके मैं खिदमत करूंगा? मेरे घर में तो मेरी बीवी है, वो तो मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी। नतीजा सबने दावा किया और सब फिर खामोश हो गए। उसमें एक लड़का था जिसका नाम तकरीबन लिखा था अमजद नाम है। उसने कहा कि अम्मी जान देखो मैं बहुत गरीब इंसान हूँ, मेरे पास रहने सहने के लिए कोई बड़ा घर नहीं, एक झोपड़ी है और ना हमारे पास माँ है ना हमारे पास बाप है, हम दोनों यतीम हैं। मैं और मेरी बहन हम घर में रहते हैं, आप चाहे तो मेरे घर चले, मैं आपको रख लूंगा, अपनी माँ बना लूंगा, मुझे माँ की जरूरत है। सारे बस वालों ने मिलकर कहा कि ये सही है, यहाँ चला जाए, बाकी हम लोग खिदमत कर लेंगे। फिर बस वाले ने सारे बस वाले मिल करके उन्होंने एक गाड़ी तैयार की, उस गाड़ी में बैठ के सारे बस वाले वहां गए। देखा तो घर वाकई झोपड़ी है। सबने जिसके हाथ से जितना हुआ, किसी ने 5,000 किसी ने 10,000 की मदद की। आन के आन में वो जो बेचारा गरीब था वो तकरीबन लखपति बन गया। सारे लोगों ने मदद की। उसके बाद सबने वादा किया हर महीना हम राशन पहुंचाएंगे, हर महीना हम तुम्हारी खबर लेने आएंगे और तुम घबराना मत। नतीजा ये हुआ दिन गुजरते गए। एक दिन वो अशरफ नामी लड़का फिर बूढ़ी माँ से मिलने के लिए आया। क्या कैसे है? तो उसके बाद उसने पल्लू से निकाल करके एक चीटी दिया उसके हाथ में। उस चीटी में था उसके बेटे का टेलीफोन नंबर, उसका एड्रेस, उसका पता, सब कुछ था। उस अशरफ ने सोचा कि अब जाके हम मालूम करेंगे। और माँ ने कहा कि बेटा जरा मेरे बेटे की खबर खैरियत ले लेना, बता देना। वो उस गांव गया। असल टॉपिक यहाँ बताना चाहता हूँ। वो गांव गया, जिस आदमी से पूछता वही आदमी इसको एक गुस्से की नजर से देखता और कुछ नहीं कहता। पूरा गांव से मालूम किया कि भाई इसका घर कहाँ है, ये कहाँ है। फोन मुसलसल बंद आ रहा था, मुसलसल बंद आ रहा था। बहरहाल
تو نتیجہ یہ ہوا کہ ایک بڑے میاں ملے، اس نے کہا کہ بیٹا کیا بات ہے، کیوں ڈھونڈ رہے اس کو، اس ذلیل کو کیوں ڈھونڈ رہے، وہ تو ایک نمبر کا گیا گزرا انسان تھا، کیوں ڈھونڈ رہے؟ تو اس نے کہا نہیں ایسی ایسی بات ہے، میں اسے ملنا چاہتا ہوں، کہ ملنے کے لیے تو وہ ہے ہی دنیا میں، کہاں میں بتاتا ہوں۔ وہ لے کے گیا، جا کے دیکھتے کیا ہے کہ اس بڑے میاں نے بتایا کہ اس نے اپنی ماں کو اپنے گھر سے نکال دیا تھا، اس رات اپنے بیوی کے ساتھ سو رہا تھا، آسمان سے بجلی گری، پورا گھر دونوں انسان جل کے راکھ ہو گیا، وہ یہاں تک کہ دفنانے کے لیے ان کی ہڈیاں بھی نہیں۔ میرے عزیزوں نوجوانوں، اگر ماں باپ پورے گھر میں ہو اس کی قدر کریں، جہنم میں جو سزا ملے گی تو ملے گی، ماں باپ کا ستانے والا دنیا میں بھی نہیں بچے گا، دنیا میں کئی اچھی زندگی نہیں گزار سکتا۔ باقی اب بہت لمبا ہے، وقت میرا ہو چکا ہے، صرف اتنا آپ سے کہوں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے محبت سے اپنی ماں کو ایک مرتبہ دیکھ لیا اس نے ایک حج مبرور کا ثواب حاصل کر لیا۔ ایک حج کرنے کے لیے آج 5 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، پھر سفر کی صعوبتیں الگ ہیں، پھر حج قبول ہوا یا نہیں اس کا کوئی گارنٹی نہیں، کیونکہ حج میں انسان ویڈیو بنا رہا ہے، حج میں انسان جھوٹ بول رہا ہے، حج میں انسان دعا نہیں کرتا تب بھی دعا کا ایکٹنگ کر کے اپنا ویڈیو بناتے رہتا ہے، دیکھتا ہے میرا ویڈیو برابر ہوا کہ نہیں، یہ حج اللہ کو قبول ہے یا نہیں معلوم نہیں۔ 5 لاکھ الگ، حج کی تکلیف الگ، سفر کی پریشانیاں الگ، اس کے بعد بھی قبول ہوا کہ نہیں معلوم نہیں، مگر ماں کو محبت سے دیکھ لو، یہ حج مبرور کا، مقبول کا، جس حج میں کوئی غلطی نہیں، ایسے حج کا ثواب ملتا ہے اپنے ماں باپ کو دیکھنے سے۔ اس لیے میرے نوجوانوں اپنے ماں باپ کا بھی خیال رکھو، اپنے بچیوں کا صحیح تربیت کرو، اور صحابہ کرام کی محبت اپنے دل میں اتار لو۔ یہی آج کا پیغام ہے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔